ان الباطل کان زہوقا، حق آیا اور باطل چلا گیا، اور باطل کو تو جانا ہی ہے۔ یہ نتیجے میں حق ہی حق ہے، باطل نہیں ہے۔ کل میں نے سے گفتگو یہاں پہ چھوڑا تھا کہ اللہ نے جن کو اپنا نمائندہ بنا کر عالم انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، ان کو معصوم بنایا ہے، صاحب طہارت بنایا ہے، اور ایک لقب سے ان کو نوازا ہے، وہ لقب ہے ولی۔ چونکہ وہ اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے لہذا اللہ بھی ولی ہے، اور رسول کا جانشین ہوتا ہے، رسول بھی ولی ہے، اور اپنے وقت کا امام ہوتا ہے لہذا امام بھی ولی ہی ہے۔ ولایت کی طاقت و ولایت کا کارنامہ خود سورہ مبارکہ آیت الکرسی میں ارشاد ہوتا ہے۔ آیت الکرسی میں ارشاد ہوتا ہے، جس میں سورہ بقرہ کی آیتوں میں کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ بے شک اللہ ان لوگوں کا ولی ہے جو صاحبان ایمان ہے، اور اس کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو گمراہی کے اندھیرے سے نکال کے نور کی طرف لے آتا ہے۔ ولی کا کام کیا ہے؟ ظلمتوں سے نکال کے اجالے کی طرف لے آتا ہے۔ چاہے اللہ ولی ہو، چاہے رسول ولی ہو، چاہے امام ولی ہو، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ ظلمتوں سے نکال کے نور کی طرف لے آئیں۔ اور یہ قرآن کی بلاغت و فصاحت کا کمال ہے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ولی وہ ہوتا ہے جو ظلمت سے نکال کر اجالوں کی طرف لے آتا ہے، بلکہ ظلمتوں سے نکال کے اجالے کی طرف لے آتا ہے، یعنی گمراہی سے نکال کے لاتا ہے حق کی طرف۔ لیکن اللہ نے گمراہی کے واسطے لفظ جمع استعمال کیا ہے، ظلمتیں، اندھیرے، تاریکیاں، اور جہاں لے آتا ہے اس اجالے کو وحدت کہا ہے، حق کہا ہے۔ یعنی ظلمتیں بہت سی ہو سکتی ہیں، تاریکیاں بہت سی ہو سکتی ہیں، گمراہیاں بہت سی ہو سکتی ہیں، پر حق ہمیشہ ایک ہی رہے گا۔ مثال کے طور پر آپ مجھ سے کہیں کہ رومال کو کیا کہتے ہیں؟ رومال کہتے ہیں۔ 1 سال بعد آپ پوچھیں گے کیا نام ہے؟ رومال نام ہے۔ 2 سال بعد کیا ہے؟ رومال نام ہے۔ جب تک اسے صحیح نام دیں گے ایک ہی نام رہے گا۔ اگر جھوٹ بولنے پہ آمادہ ہو جائیں، ہم کہیں رومال بھی ہے، آپ کہیں ٹوپی ہے، آپ کہیں شیروانی ہے، آپ کہیں پاجامہ ہے، یعنی جھوٹ کے بہت سے نام ہو سکتے ہیں مگر سچ کا نام ایک ہی ہوگا۔ پروردگار نے اسی لیے گمراہی کے واسطے ظلمتوں کا لفظ استعمال کیا ہے، اور حق کی ہدایت کے لیے اجالا وحدت کا استعمال کیا، تاکہ اندازہ ہو جائے کہ جھوٹ بہت سے ہو سکتے ہیں مگر سچ ہمیشہ ایک ہی رہے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ ایک مرتبہ مل کے صلوات باز محمد والے۔ اسی لیے نجران کے عیسائی نے جب اہل بیت کے چہرے میں دیکھا تو کیا کہا کہ خبردار ان سے مباہلہ نہ کرنا، ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر یہ اشارہ کر دیں پہاڑ کی جگہ سے منقلب ہو جائے گا۔ کوئی وہ پہچانتے تھے کہ باطل کسے کہتے ہیں اور حق کی حقانیت میں کتنا زور پایا جاتا ہے۔ صاحب توجہ فرمائیے تاکہ بات کو جلدی گزارش کروں۔ تو عزیزان گرامی، ولی کا کمال یہ ہے، ولی کا پاور یہ ہے، ولی کی طاقت یہ ہے کہ وہ گمراہی سے نکال کے لے آتا ہے حق کے اجالے کی طرف۔ یہی وجہ تھی جو اپنے وقت کا ولی تھا، اس نے دنیا کو بتایا کہ میرے پاس بھوک ہے، پیاس ہے، مال و دولت کچھ نہیں ہے، پر ہماری ولایت کا کمال پہچانو، میں زہیر کو عثمانیت سے کھینچ رہا ہوں۔ زہیر کو حسین نے عثمانیت سے کھینچا، خر کو یزیدیت سے کھینچا، اور وہب کو عیسائیت سے کھینچا، تاکہ فیصلہ ہو جائے اللہ کا سچا ولی کون ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ ولایت کی طاقت، ولایت کی قوت کا اندازہ ہر شخص نے بتا۔ جب قرآن نے تعارف کرا تو کہا یہی ولی ہوگا جو ظلمتوں سے نکال کر حق کے اجالے کی طرف لے کے آئے، تاکہ دنیا کو اندازہ ہو جائے۔ کوئی ایک ٹوٹ کے ادھر سے ادھر نہ گیا، وہ ادھر کے 3 ادھر آ گئے۔ جو نفاق میں تھا وہ بھی حق پر آ گیا، جو لشکر یزید میں تھا وہ بھی حق پر آ گیا، اور جو
عیسائیت کے گروہ میں تھا وہ بھی آ گیا۔ ایک وقت میں امام حسین نے کربلا کے میدان میں 3 غیر اسلامی فکر رکھنے والوں کو اپنے حلقے میں شامل کر کے بتایا کہ دیکھو وہب کلبی عیسائی کا نام ہے مگر میری طرف آ رہا ہے، حر لشکر عزیز میں ہے مگر میری طرف آ رہا ہے، زہیر منافق ہیں مگر میری طرف آ رہے ہیں۔ وہ حسین نے فیصلہ کر کے بتا دیا کہ جب تک میرا کارنامہ زندہ رہے گا دنیا کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ اللہ کا سچا ولی کون تھا اور جھوٹا نمائندہ کون تھا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ ایک مرتبہ علمی کی صلوات بہادر محمد والے۔ اور اسی لیے جب مذہب اور سیاست کی گفتگو شروع ہوتی ہے تو دنیا والے مذہب الگ ہے، جو مذہب ہے سیاست ہے۔ اسلام میں سیاست مذہب سے الگ نہیں ہے اور نہ مذہب سیاست سے الگ ہے۔ جو یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک اپنے من کی بات کرو، اپنے نفس کی بات کرو، اپنے خواہشات کی بات کرو، اس وقت ہمارا تعلق دین سے نہیں ہے، لیکن جب دینداری کی بات کرو تو ہمارا تعلق دین سے ہے۔ اور اسی دورنگی فکر نے پیغمبر کی زندگی کو 2 حصوں میں بانٹ دیا، کہا ایک حضور کی سرکاری زندگی ہے اور ایک حضور کی پرائیویٹ لائف ہے۔ جب بچوں میں رہتے ہیں تو پرائیویٹ لائف ہے، بیوی میں رہتے ہیں پرائیویٹ لائف ہے، جب خطبہ دیتے ہیں، میدان جنگ میں آتے ہیں، میدان سلو میں آتے ہیں تو پیغمبری گویا سرکاری زندگی ہے۔ دنیا نے حضور کی سیرت کو 2 حصوں میں کیوں بانٹا؟ ایک پرسنل لائف اور ایک دین کی لائف، تاکہ پرسنل لائف اور رسول جو کچھ کریں ہم کہہ دیں وہ تو رسول کا پرسنل معاملہ تھا، اور جب دین کی خدمت میں آئے ہم کہ رسول کا یہ دینی فریضہ تھا۔ دنیا والوں نے رسول کو 2 حصوں میں بانٹا ہے مگر مذہب نے نہیں بانٹا ہے، اور یہ اس لیے بانٹا گیا کہ جب بچوں کے فضائل بیان کریں تو ہم کہہ دیں نانا تو بچوں سے محبت کرتا ہی ہے، سسر تو داماد کو چاہتا ہی ہے، وہ تو اپنی بیوی سے پیار کرتا ہی ہے، لہذا یہ سب دنیاوی باتیں ہیں، لہذا اس کو الگ کر دو اس کو الگ کر دو۔ دنیا نے الگ کیا مگر مذہب نے دونوں کو جوڑ کے بتایا اگر تم فضائل اہل بیت بیان کرنے کو رسول کا ذاتی معاملہ کہہ رہے ہو اور مسجد نبوی میں رسول جو کچھ کہیں وہ رسول کا سرکاری معاملہ ہے، تو آؤ دیکھو حسنین یہاں بھی ہیں وہاں بھی ہیں۔ اگر مسجد میں خطبہ چھوڑ کے فضائل بیان کر رہے ہیں تو عید کے دن ناقہ بن کے اپنے دوش پہ سوار کر رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ جو اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے اس کی ہر زندگی کا ایک سانس ایک لمحہ اسلامی ہوتا ہے، غیر اسلامی نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے قرآن کی آیت ولایت اس وقت اتاری جب بندہ مسجد میں تھا، حالت رکوع میں تھا، مصلی پہ تھا، تب ولایت کا اعلان ہو رہا ہے تاکہ اندازہ ہو جائے کہ یہ ولایت وہ منصب الہی ہے۔ اگر یہ سیاسی منصب بھی ہے تو مذہب سے الگ نہیں ہے، اگر یہ دنیا داری کا منصب ہے تو دین سے الگ نہیں ہے۔ ہماری نگاہ میں جو ولی ہوگا وہ نمائندہ پروردگار ہوگا۔ تو دنیا والوں نے مذہب کو عبادت سے اس لیے الگ کیا کہ یہ عبادت ہے، یہ سیاست ہے۔ جب جنگ میں آ جائیں تو یہ سیاسی معاملہ ہے، جب نماز پڑھائیں تو یہ عبادت کا معاملہ ہے۔ یہ بھی عبادت ہے وہ بھی عبادت ہے۔ جب تک رسول اپنی خواہش کی بات کریں وہ اپنا ذاتی معاملہ ہے، جب مصلی پر آ کر دین کی بات کریں یہ سرکاری معاملہ ہے۔ یہی وجہ تھی کہ کہا دیکھو اگر کسی کی نیند میں خلل پڑتا ہے تو خلیل النوم کو ہٹا دو، اگر کوئی سو رہا ہے تو مذہب میں شامل کر لو۔ یہ عالم اسلام میں تباہی اس لیے آئی کہ اسلام کو دنیا نے 2 حصوں میں بانٹ دیا۔ اسلام میں نہ عبادت سیاست سے الگ ہے نہ سیاست عبادت سے الگ ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے تھوڑا آپ کا وقت دے کے پائمر تک ایک بات مکمل ہو جائے۔ دیکھیے 3 مرحلے ہیں انسانی زندگی میں۔ پہلا مرحلہ انسان اپنے نفس کی اصلاح کرے، اس نفس کی اصلاح کا نام ہے تہذیب۔ جب انسان اپنے نفس کی اصلاح کر لے تو دوسرا مرحلہ ہے اپنے گھر اور اپنے خاندان کی اصلاح کرے، اس کا نام ہے تدبیر۔ اور جب گھر اور خاندان کی اصلاح کرے تو ملک اور سماج کی اصلاح کرے، اس کا نام ہے سیاست۔ شریعت کی زبان میں اصلاح کے 3 مرحلے ہیں۔ پھر نفس کی اصلاح کرو، پھر اپنے بچے اپنے گھر کی اصلاح کرو، جب گھر اور سماج پاک ہو جائے تو ملک سماج اور مملکت کی اصلاح کرو۔ ایک کا نام ہے تہذیب نفس، ایک کا نام ہے تدبیر منزل اور ایک کا نام ہے سیاست مدن۔
مگر اس کو یاد رکھنا، جب تک اپنے نفس کو پاک نہیں کرو گے تمہیں بچوں کو پاک بنانے کا حق نہیں ہے۔ جب بچے پاک ہو جائیں گے تب تمہیں حق ہے معاشرے کو پاک بناؤ، سوسائٹی کو پاک بناؤ، سماج کو پاک بناؤ۔ جب سماج کو پاک نکلو گے تب لوگ کہیں گے اس کا نفس بھی پاک ہے، اس کا گھرانہ بھی پاک ہے۔ دنیا والے چاہتے تھے کہ رہبر خالی سماج کو پاک کرے، خود آلودہ رہے۔ اسلام نے ضرب لگا دی، جب تک تمہارا نفس پاک نہیں ہوگا تمہارے کردار میں اثر ہی نہ پیدا ہوگا کہ سماج کو پاک بنا سکو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ ایک مرتبہ اور ملکی میں صلوات بہت محمد والے پہلے اپنے نفس کو پاک بناؤ، پھر گھر کو پاک بناؤ، پھر ملک کو پاک بناؤ، پھر سماج کو پاک بناؤ۔ اسی لیے پروردگار نے کہا ہم نے رسول کو مکے والوں میں بھیجا۔ اچھا مکے والوں میں بھیج دیا تو مکے میں کیوں بھیجا؟ مکے ہی والوں کی اصلاح کے لیے۔ توجہ ہمارے لیکن ہمارے اور آپ کے ہاں اگر کوئی مبلغ پیدا ہو جائے تو لوگ یہی کہتے ہیں بھیا تم نے بچپن تمہارا گزرا ہے ہیوسٹن میں، جوانی گزری ہیوسٹن میں، اگر مولوی بن گئے ہو تو جاؤ تبلیغ کرو نیو جرسی میں، جاؤ تبلیغ کرو شکاگو میں۔ اگر یہیں تم بچپن میں رہے، یہیں جوانی میں رہے اور یہاں لوگوں سے کہو گے ابے تم نماز قضا کر دیتے ہو تو لوگ پلٹ کہیں گے کہ تم قضا کر چکے ہو۔ تو آدمی پیدا کہیں ہوتا ہے، اصلاح کہیں اور جا کے کرتا ہے۔ توجہ آدمی پیدا کہیں ہوتا ہے اور مبلغ بن کے کہیں اور جاتا ہے، مگر یہ پیغمبر کا کارنامہ تھا کہ اللہ نے رسول کو مکے ہی میں اتارا اور مکے والوں کی اصلاح کے لیے۔ اے پروردگار رسول کو مکے میں بھیج رہا ہے، بعد بھیج دے تم حجاز چلے جاؤ، تم مدینے چلے جاؤ، یہ کیا؟ اب جو رسول 40 سال کے بعد تبلیغ شروع کریں گے یہ حلال، یہ حرام، یہ مباح، یہ مکروہ، تو لوگ کہہ دیں گے کل تم یہ کرتے تھے آج ہم کو منع کر رہے ہو۔ کہ یہی تو دنیا کے نمائندے میں اور ہمارے ولی میں فرق ہوتا ہے۔ جو اپنے ماضی پہ پردہ ڈال کے اصلاح کرتے ہیں وہ دنیا کے نمائندے ہوتے ہیں، اور جس سماج میں اس کی پوری زندگی گزر گئی ہو اور کوئی عیب نہ نکال سکے وہی اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے۔ بچپن بھی تمہارے سامنے، جوانی بھی تمہارے سامنے، پوری حیات تمہارے سامنے۔ اب یہ کہ جھوٹ نہ بولو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، کوئی تو کہتا تم یہ کرتے تھے آج کر رہے ہو۔ پوری زندگی بچپنے میں نبی کی مسلمانوں کے کفار کے سامنے تھی، مگر جب پیغمبر منع کرنے اٹھے تو کوئی نہیں روک سکا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اپنے ماضی کو چھپا کے سماج کی اصلاح کرنا اور ہے، اور ماضی کو کھلی ہوئی کتاب کی طرح کھول کے سماج کی اصلاح کرنا اور ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ یہ اللہ کے نمائندے ہیں، یہ دین کے ذمہ دار ہیں۔ پورا بچپنا ہمارا، پورا جبوری جوانی ہماری تمہارے سامنے ہے۔ کوئی بات خلاف شریعت کبھی دیکھی ہو تو کہو۔ تم ہو کہ پیدا کہیں ہوتے ہو، تبلیغ کہیں کرنے جاتے ہو، ہم نے اسی معاشرے میں زندگی گزاری ہے، اور کوئی نہ کہہ سکا تم یہ کرتے تھے آج یہ کر رہے ہو۔ تو جو ہمارے اور یہی وجہ ہے کہ جب ایک جملہ کہہ دو تاکہ بات واضح ہو جائے، جب کوئی کسی کی گود میں پلتا ہے اور اس کے خلاف بات کہے تو طعنہ ضرور دیتا ہے۔ کل جب فرعون کے دربار میں موسیٰ پلے اور بعد میں موسیٰ جوان ہو گئے اور فرعون کو پتا چلا کہ موسیٰ ہماری پلاننگ کے خلاف کام کر رہے ہیں، تو اس نے برجستہ کہا اے موسیٰ کیا بھول گئے ہم نے تمہیں پالا ہے، ہم نے تمہاری پرورش کی ہے، ہم تم کو کہاں سے بچا کے لے آئے ہیں اور آج ہمارے عقیدے کے خلاف بول رہے ہو۔ اس کے معنی یہ ہوئے اگر نظریہ ٹکرا جائے تو پالنے والا پلنے والے کو طعنہ ضرور دیتا ہے۔ کل ہم نے پالا، ہمارے محل میں رہے اور ہمارے عقیدے کے خلاف بول رہے ہو۔ ہم تو قرآن کی تفسیر پڑھ کر کردار ابو طالب ڈھونڈتے رہے۔ جب ذوالعشیرہ میں محمد کھڑے ہوئے کہ کوئی خدا نہیں، 360 خداؤں میں خدا ایک ہے، تو کم سے کم ابو طالب تو کہتے اے محمد ہم ہی نے پالا اور ہمارے خدا کے خلاف بول رہے ہو۔ صلوات علیہ محمد و آل محمد۔ کل جیسے فرعون نے طعنہ دیا تھا موسیٰ کو الم تر کیف ولید ہم نے تمہیں پالا ہے ہمارے خلاف بول رہے ہو، ویسے ابو طالب کہہ سکتے تھے ہم نے پرورش کی، ہم نے تمہیں پالا، اور تم کیا کہہ رہے 360 خداؤں کے خدا نہیں۔
مگر ابو طالب کی خاموشی بتا رہی ہے کہ جو مسلک محمد ہے وہی مذہب ابو طالب بھی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ تو الہی نمائندے عزیزان گرامی ولایت وہ طاقت رکھتے ہیں کہ اندھیروں سے کھینچ کے نور کی طرف لے آتے ہیں۔ اور کربلا امام حسین نے 3 طاقتوں کو کھینچا، عیسائیت سے وہب کو کھینچا، یزیدیت سے حر کو کھینچا، اور عثمانیت کے نفاق کے اندھیرے سے زہیر کو کھینچا، تاکہ دنیا میں ولایت کا سکہ ہر ذہن پہ بیٹھ جائے کہ سچا اللہ کا نمائندہ اور ولی اللہ کون ہوتا ہے۔ اب آپ نے پہچانا تو جہاں جہاں ولایت جائے گی وہاں وہاں حق کی نمائندگی کے ساتھ ساتھ باطل کی رسوائی بھی جائے گی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اسی تاریخ آپ کے سامنے پتہ اور کے ساتھ بھیجیں بواز محمد والے محمد۔ تاریخ آپ کے سامنے، آپ پہچانتے دیکھتے ہیں۔ رسول کی بڑی مشہور حدیث، رسول نے فرمایا تھا اے عمار یاسر، بڑے جید صحابی ہیں تاریخ اسلام میں، اے عمار یاسر تم کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ یہ رسول کی حدیث تھی جو پورے عالم اسلام میں اس دور مشہور تھی کہ عمار قتل ہوں گے باغی گروہ کے ہاتھ۔ اور جب جنگ صفین میں عمار یاسر کو قتل کر دیا گیا تب وہ پریشان ہوئے کہ رسول کی حدیث تھی کہ ان کو باغی مارے گا، ہم تو باغیوں میں شمار ہو جائیں گے۔ توجہ ہے، ہمارا شمار تو باغیوں ہو جائے گا، اب کیا کیا جائے؟ تو حاکم شام نے ایک چال چلی، عمر یاس کو بلائے نہایت مکار، اور کہا ایسا ہے کہ رسول کی حدیث تھی کہ عمار تم کو باغی گروہ قتل کرے گا اور ہمارے ہاتھوں سے رسول کا صحابی مارا گیا ہے، اب کچھ بات بناؤ تاکہ پردہ پڑ رہ جائے۔ دیکھا میں بناتا ہوں فارمولہ۔ اس نے کھٹ سے غسول بنایا کہ رسول نے کہا تھا عمار تمہیں قتل کرے گا باغی گروہ، قتل کیا ہم لوگوں نے، لیکن الزام لگے گا کہ شام کا لشکر باغی ہے، دین سے منحرف ہے، تو کیا کیا جائے؟ کہا ٹھیک ہے، بات واضح ہو گئی۔ چونکہ عمار کو لے کے علی آئے تھے تو اصل تو قاتل علی ہوئے عمار کے، نہ لاتے نہ عمار قتل ہوتے۔ چال پہچانا کیا ہے؟ عمار آئے تھے علی کے ساتھ، لہذا نہ علی عمار یاسر کو لے آئے ہوتے، نہ حاکم شام کا مقابلہ ہوتا، نہ فوج ان کو مارتی، لہذا اصل قاتل عمار کے تو علی ہیں۔ اب علی کو پتا چل گیا کہ مجھ پر یہ الزام لگایا تو علی کہا آج فیصلہ ہو جائے کہ منافقت کسے کہتے ہیں اور ولایت کسے کہتے ہیں۔ کہا اچھا اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ عمار یاسر کو علی لے کے آئے تھے، نہ علی لائے ہوتے، نہ یہاں مقابلہ ہوتا، نہ رسول کا صحابی مارا جاتا، تو ٹھیک ہے یہ بتاؤ جنگ احد میں تو حمزہ کو رسول لے کے گئے تھے، جنگ احد میں حمزہ کو رسول لے گئے تھے، تو حمزہ کا قاتل رسول میں کوئی اور تھوڑی ہوئے۔ اب پتا چلا کہ جب ولایت پہ زبر لگتی ہے تو بات توحید اور نبوت تک پہنچ جاتی ہے۔ صلوات بھیجیں محمد والے محمد۔ یہ حکمت امام ہے، کہا ٹھیک ہے مان لیا ہم نے۔ اور حمزہ کو کون لے گیا تھا رسول لے گئے تھے، تو اس کے معنی ہے ہندہ جگر خارا یا ابو سفیان کا لشکر قاتل حمزہ نہیں ہے، اصل رسول ہوئے۔ تو بات علی تک آئی، کہاں پہنچ گئی؟ اس کے معنی یہ ہوئے کہ ولایت کی حفاظت کی ذمہ داری بھی پروردگار نے لی ہے۔ ہاں کوئی ایک آیت بتائیے قرآن میں جہاں اللہ نے کہا ہو اے میرے حبیب تم توحید کا اعلان کرو، ہم تم کو بچائیں گے دشمنوں کے شر سے، تم نبوت کا اعلان کرو، ہم تمہیں بچائیں گے دشمنوں سے۔ مگر جب ولایت کی بات آئی کہ واللہ یعصمک من الناس، اے پیغمبر تم پہنچا دو ہم تمہیں بچائیں گے۔ ہم تو ڈھونڈتے رہے کہ توحید کے معاملے میں کوئی آیت آتی، نبوت کی حفاظت کے کوئی آیت آتی، مگر کیا جوہر تھا اعلان ولایت علی میں۔ بھئی میں یہاں سے چلا ہیوسٹن سے، ہمارے میزبان جناب اسد شاہ صاحب نے کہا مولانا کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا میں جا رہا ہوں یہاں سے لاس اینجلس سن ہاؤسے، کہیں لفافہ رکھ لیجئے، وہاں ہمارا بھتیجا یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، ملنے آئے گا، دے دیجئے گا اس کو۔ میں لفافے کو جیب کو رکھ لیا، ابھی چند قدم آگے بڑھ گئے، وہ لفافہ نہیں ہے، اس میں $500 رکھے ہیں، بچے کو دینا ہے۔ اب جو اگر روپے رکھے ہیں تو میں لفافے کو اوپر سے نکال کے اندر رکھنا شروع کیا، تو ہمارے ہادی میں نے کہا یہ کیا کیا؟ یہ بھی جیب ہے۔
کوئی بات کی جب پتہ چلا لفافہ ہے تو اوپر رکھ لیا، جگہ پیسہ ہے اور اچھے انداز سے رکھا۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ جب چیز کی بدل جائے اہمیت تو طرز حفاظت بدل جاتا ہے۔ جب تک لفافہ تھا اوپر کے جیب میں تھا، اب اس پہ ڈالر ہے اندر آ گیا، اس کے معنی ہوئے کہ جیسے جیسے چیز کی ویلیو بڑھتی جائے گی حفاظتی نظام بڑھتا جائے گا۔ پروردگار نے کہا تم علی کی ولایت کو پہچانواؤ، ہم تم کو بچائیں گے، کیونکہ خدا جانتا تھا اگر علی کی ولایت چلی گئی تو توحید بھی چلی جائے گی، نبوت بھی چلی جائے گی۔ صلوات بھیجیں محمد وآل محمد۔ اس لیے اردو ادب کے شاعر مرزا غالب نے بھی کیا کیا باتیں کہی ہیں، اللہ شاعر بھی شاعر ہوتا ہے۔ ہاں اردو ادب میں چیز ہوتی ہے اس کو آپ کہتے ہیں تزوین، مصرے پہ مصرا لگانا۔ ایک مصرا ذرا کسی نے دے دیا، ایک سارا مصرا لگا دیا اس کو۔ اگر مصرا واقعی لگ گیا تو یہ شعر آپ ہی کا ہو گیا۔ اگر واقعی سچا مصرا آپ نے لگا دیا مصرے طرح پر تو ہر شخص کہے گا بھائی مصرا تم نے لگایا، اگر دونوں مصرے تمہارے ہی ہو گئے۔ تو غالب کے ایک دوست تھے، وہ بھی شاعر تھے، انہوں نے ایک مصرا کہا، اور ظاہر ہے کہ جب مصرا کہا تو غالب نے کہا بھائی استاد غالب اگر آپ کو سنائیں گے تو آپ فوراً مصرا لگا دیں گے، اور جب مصرا لگا دیں گے تو کہیں گے دونوں مصرے ہمارے ہو گئے۔ تو غالب نے کہا بھائی سناؤ، تمہاری مصرا ہوگا، مصرا میں لگاؤں گا، میں اپنا لوں، کہیں وعدہ کیجیے۔ کہا سناؤں گا نہیں، بڑی دیر تک منہ بنائے بیٹھے رہے، اور بیچارہ شاعری کیا جو بغیر سنائے رہ جائے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ ہاں ایک واقعہ مشہور بھی ہے، اکثر شعراء جو ہے وہ کبھی کبھی مشاعرے اور محفل کو پہنچا دیتے ہیں آسمان پر، اور کبھی بالکل محفل کو بٹھا دیتے ہیں۔ ایک ہندوستان میں مشاعرہ ہو رہا تھا، ایک شاعر آگے سردار جی بہترین اردو داں تھے، وہ اتفاق انہوں نے غزل پڑھی نہ چلی، دوسری پڑھی نہ چلی۔ جب انہوں نے تیسری غزل نکالی تو ایک خان صاحب آگے بیٹھے ہوئے تھے، انہیں ڈنڈا اٹھایا، ان کی طرف بڑھے، جیسے ہی بڑھے انہوں نے کہا معذرت بھائی آخری غزل پڑھ رہا ہوں سردار جی، کیوں ناراض ہو گئے؟ کہتے کہ خان صاحب ایسا ہے کہ مجھے بلایا گیا ہے، میں آیا ہوں، آپ کو سننا ہی پڑے گا۔ کہا لاز سننا پڑے، لیکن جب کلام لوگ سنیں اچھا ہو تو سنیں، اب آپ پڑھے جا رہے ہیں پڑھے جا رہے ہیں پڑھے جا رہے ہیں۔ تو کہا کیوں آپ میری طرف پڑھ رہے ہیں؟ کہا آپ بور کر رہے ہیں؟ کہا آپ کا خبر آئیے، میں تو اس کو ڈھونڈ رہا ہوں جس نے آپ کو مدعو کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو کبھی کبھی خطبہ اور ذاکرے میں یہ معنی پھنس جاتا ہے، اور ماتے جاتی ہے پیسنٹ کے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ خیر تو غالب کے شاہ کے دوست نے کہا بھائی کیا مصرع ہے؟ کہ اگر آپ کو مصرع سنا دیں گے تو آپ مصرع لگا لیں گے، وہ کہیں گے مصرع میرا ہے، اور دونوں مصرے میرے ہوں گے، آپ کا شعر ہو جائے گا۔ تو غالب نے کہا وعدہ کرتا ہوں مصرع میں لگاؤں گا مگر تمہیں دے دوں گا، اپنا کبھی نہ کہوں گا۔ کہا کیا مصرع ہے؟ سنیے۔ کہا اچھا مصرع سناؤں؟ کہا مصرع یہ ہے کہ اسب و زن و شمشیر وفادار کسے دید۔ اسب معنی گھوڑا، زن کے معنی عورت، اور شمشیر معنی تلوار۔ اسب و زن و شمشیر وفادار کسے دید، گھوڑا عورت تلوار کسی کے وفادار نہیں ہوتے۔ یہ لطف آئے گا انشاءاللہ۔ اسب و زن و شمشیر وفادار کسے دید، گھوڑا اسب، زن عورت، شمشیر تلوار، گھوڑا عورت تلوار کسی کے وفادار ہوتے ہی نہیں۔ غالب کا اچھا پھر پڑھو، واقعی اردو ادب پہ غالب غالب تھا، پھر پڑھو۔ اب جیسے انہوں نے پھر مصرع پڑھا، اسب و زن و شمشیر وفادار کسے دید، گھوڑا عورت تلوار کسی کے وفادار نہیں ہوتے، غالب کا مصرع لگ گیا۔ کب کیا لگا؟ دیکھو، اسب و زن و شمشیر وفادار کسے دید، واللہ علی دید علی دید علی دید۔ گھوڑا عورت تلوار کسی کے وفادار نہیں ہوتے، مگر تاریخ میں تنہا علی ہیں، علی کا گھوڑا بھی وفادار، علی کی زوجہ بھی وفادار، اور علی کی تلوار بھی وفادار۔ گھوڑا ایسا وفادار کہ غدیر کی واپسی پر علی کو متوجہ کر رہا تھا، دیکھیے آگے کچھ لوگ چھپے ہوئے ہیں،
عورت ایسی وفادار کہ علی نے کہا اے خدا کے رسول میں نے فاطمہ کو عبادت بہترین مددگار پایا، اور تلوار ایسی وفادار کہ علی چلاتے ذوالفقار کو چھوڑ دیتے تھے تو 39ویں پشت میں کوئی مومن ہوتا تھا تو اس کو قتل نہیں کرتی تھی، تاکہ دنیا کو اندازہ ہو جائے جو آئے اسے قتل کر دینا یہ فساد کی نشانی ہے، اور دیکھ دیکھ کے حملہ کرنا یہی جہاد کی نشانی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ یہ ذوالفقار کے کمالات میں لکھا ہوا ہے، جب نیام میں آئی 3 گز کی ہو گئی، نیام سے باہر نکلی 40 گز کی، اور مجھے جیسے عصائے موسیٰ معجزہ ہے قرآن کہہ رہا ہے، ویسے علی کی ذوالفقار میں معجزہ ہے۔ عصائے موسیٰ کبھی درخت بن جاتا ہے، کبھی اژدہا بن جاتا ہے، کبھی ساغر بن جاتا ہے، یہ علی کی ذوالفقار کیا ہے؟ نیام سے نکلی 40 گز کی ہو گئی اور زیادہ کی ہو گئی، اور کبھی کبھی علی چھوڑ دیتے تھے، کبھی کبھی علی قبضہ شمشیر چھوڑ دیتے تھے، خود بخود میدان میں چلتی تھی۔ وہی تلوار تو علی کا بیٹا غیبت پر یہ بیٹھا ہے کہ اگر اس نے چھوڑ دیا تو کیا ہوگا؟ ایک صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ بس عزیزہ نے کہا چونکہ آج وقت کم ہے اور کل کالج اسکول کھلا، پھر موقع ہوتا آپ سے تفصیلی گفتگو ہوگی تو ولایت کے اختیارات کی وسطوں کو دنیا پہچان لیتی تو آج عالم تشیع و عالم اسلام اتنا بڑا اختلاف میں پیدا ہوتا ہے۔ دنیا نے اس الہی منصب کو تخت و تاج اور مال و دولت کی نظر کر دیا، اس کی روحانیت، اس کے تقدس کو نیست و نابود کر دیا۔ اللہ نے خالی ولی بنایا تھا، ولی بنایا تھا۔ یہ شرف تھا اللہ کے نمائندوں کا، اور اللہ جن کو ولی بنایا ان کو اللہ نے مرتبہ دیا۔ وہی امام ہوتا ہے جس کو اللہ ولی بناتا ہے۔ اور سنیے، اگر شعور کہیں بے امام ہوتا ہے، اگر شعور کہیں بے امام ہوتا ہے تو ایک سانس بھی لینا حرام ہوتا ہے۔ اگر شعور کہیں بے امام ہوتا ہے تو ایک سانس بھی لینا حرام ہوتا ہے۔ 1000 شاعروں، دانشوروں، ادیب پڑھیں، کہیں علی کا قصیدہ تمام ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلیہ۔ اور کیا شان ضربت تھی علی کی کہ رسول خود ارشاد فرماتے ہیں کانت ضربت علی نبکارا، جب علی کسی پہ ضرب لگاتے تو ہر ضرب کا ایک نیا انداز، ایک نئی شان، نرالا انداز۔